کی ہر نعمت مل جائے لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے کیا ہے، مجھے ہاں بالکل. کا حق تھا. جو شکر ہوں. گزار ہیں یہ وہ تو اٹھتے بیٹھتے شکر ادا کرتے ہیں، جب وہ آنکھ کھلتی ہے تو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے زندہ سلامت اٹھایا. جب وہ سونے کے بالکل. لیے لیٹتے ہیں تو وہ شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے میرا بڑا اچھا دن گزارا. ہوں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک جو کہتے ہیں اس کی پلاننگ ہے. بس یہ ہے کہ بس ہم انسان نادان بھی تو ہے نا بڑا. وہی میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ وہ اللہ نے تخلیق میں یہ چیزیں جان کے رکھی تاکہ وہ انسان، ورنہ دیکھیے نا آپ یہ بھی غور کریں ذرا کہ اگر سب انسان اچھے ہوتے تو دنیا کیسی بے رنگ ہوتی، یکسانیت ہوتی، بے رنگ ہوتی. اور کوئی اللہ کو ایکسائٹمنٹ پسند نہیں. ہے کہ حسن بھائی کے انسان گناہ کرے اور اس کے بعد وہ معافی مانگی اور ہاں، پھر میری طرف آئے تو اللہ کتنا خوش نہ ہوتا ہے. آصف صاحب میز کے نیچے جا رہے ہوتے، ٹھیک ہے، نہ ہوں. آپ میٹھے چاولوں سے بالکل بات نا. کی ہوتی، تو ہاں عجیب بے ہم رنگ تو سی بھائی دنیا ہوتی. اچھا میں میٹھے چاولوں سے، آپ اپنی بات کریں. میں تو نہیں گلاب جامن کی بات کروں گی نا. وہ تو جب ہم کھائیں گے تو ہم بات کریں گے نا. ہاں آپ تو میٹھے، آپ کا وہ ہے یہ ایک ابھی تو جہاں میں پتہ نہیں نا، ابھی تو پتہ اب نہیں میں کہ تو آپ کی نیت کیا ہے اور آپ جو ہے کیسا سلوک کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا آپ کے ساتھ برا سلوک آپ چھوڑ دیں گے؟ تو یہ پتہ چلے گا نا. نہیں ویسے بھی میں نے ایک گرگا رکھا ہوا ہے نا آصف کے روپ میں. گونگا. ایک ایجنٹ گرگا. گرکا. ہاں، گرگے کا اچھا مطلب ہوتا ہے آپ کا شاگرد، آپ کے اچھا کہنے پہ عمل کرنے والا. اس اچھا کو کہتے اچھا. ہیں گرگا. گرکا. اچھا مجھے ایک دم وہ یاد آ گیا، دیکھتا جانتا رہے جمورہ. ایک پتہ نہیں کیا واقعہ میرے ذہن میں آیا تھا بڑا مزیدار. ہاں، یہ ہم اس کی مذہب کی اور دعاؤں کی بات کر رہے تھے نا، تو میرے ذہن میں ہاں ایک واقعہ آیا. جی جی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کرنے گئے تو وہ اچھا. طواف کر رہے تھے، تو انہوں نے ایک بندے کو دیکھا جو نابینا تھا اور وہ کھڑا ہوا روز جا رہا تھا، دعائیں کیے جا رہا تھا. تو ہوں. آپ طواف کرنے کے بعد اس کے پاس گئے، کہنے لگے بھائی تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے جی میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہوں 10 سال سے کہ میری اچھا. بینائی واپس آ جائے، یہ کچھ نہیں ہوتا، میں ہوں. ایسے ہی ہوں. تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ دیکھو میری بات سنو غور سے ذرا، ہوں. میں دوبارہ جا رہا ہوں اب طواف کرنے، ٹھیک ہے نا، تم دعا مانگو، اگر تمہاری دعا قبول نہیں ہوئی اور تمہاری بینائی باہر نہ ہوئی تو میں ہوں. تمہارا سر قلم کر دوں گا، ٹھیک ہے، تمہاری گردن ہائے. اڑا دوں گا میں، ٹھیک ہے نا. ہاں. وہ یہ کہہ کے چلے گئے. اب ہوں. ظاہر ہے اس کی تو جان پہ بن گئی نا. اب اس نے تو دل سے گڑ مانگی گڑا ہوگی. کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی شروع کی، اللہ مجھے بچا لے، اللہ مجھے بچا لے. اس کی بینائی واپس آ گئی. کیا تھا؟ اچھا. وہ دعا مانگتا تھا لیکن اس کے دعا میں وہ خلوص نہیں تھا، وہ طاقت نہیں تھی. جب اس کی جان پہ بنی تو اس نے گڑ گڑا کے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی. کیا سمجھے؟ ہاں اس سے یہی ہے نا، ہم زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھی میرا دھیان بھی کہیں ہوتا ہے، زبان سے الفاظ ادا کر رہے ہیں اللہ یہ کر دے لیکن یوں کر دے. دعاؤں میں دیکھیں وہ اللہ تعالیٰ سنتا ضرور ہے. صرف یہ ہاں. ہے کہ جس وقت آپ پرخلوص طریقے سے دعا مانگتے ہیں، گڑ گڑا کے مانگتے ہیں، آپ کی پوری توجہ اپنی دعا پر ہوتی ہے، آپ کا دھیان کہیں اور نہیں ہوتا، وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. لیکن اکثر چونکہ ہم انسان ہیں، ظاہر ہے آپ نے دیکھا ہوگا نماز پڑھتے بھی 10 خیالات آ رہے ہوتے ہیں، آ رہے دعا ہوتے مانگتے بھی آپ کے ہیں. خیالات کہیں اور ہوتے ہیں. تو ظاہر کچھ دعائیں ہاں قبول ہوتی، کچھ نہیں ہوتی. ایسے ہی ہے. اور ایک تو پتہ نہیں کیا نماز اب دیکھیے پڑھتے میری ہوئے نا. ایک دعا میں مانگ رہا ہوں آج کل کہ اللہ تعالیٰ ہاں زوبی کو توفیق دے کہ وہ میرے لیے میٹھی چاول تیار کریں. اب دیکھتے ہیں کہ دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہمارا گیس آ جائے. آج ہاں. میں نے دوپہر کا کھانا نہیں کھایا، گیس او، نہیں تھی. اچھا. پپا کا ہاں ہاں. پھر میں نے اب یہ دل بڑے کیا کہ میں مسئلے. جا کے یہ کچھ، ہاں یہ بہت ہم تو ایک سلنڈر لا کے رکھے نا. نہیں نا سلینڈر بہت ڈر لگتا ہے اس سے، کمال ہے بھائی. سلینڈر سے. ہاں چلے باقی دن آپ لائیں نہ لائیں، کم از کم ایک دن ضرور لے آئیے گا جس دن آپ نے میٹھے ایک چاول دن، بنا. جس دن مجھے میٹھے چاول بنانے اس دن تو میں لازمی طور پر. ٹھیک ہے. ہاں پکا ڈن ہو گیا. آپ بھوکی رہیں نہ رہیں سونو کی. ہاں سانو کی دیکھیں ذرا کیا زمانہ آ گیا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں سانو کی. جی. دیکھیے. ہائے ہائے کیسے بے مروت لوگ ہیں. ہاں اللہ جی دیکھ رہے ہیں نا ہاں آپ. جی، دیکھیں صحیح. اچھا. ہاں تو
آپ بھی کوئی واقعہ سنا دیا کریں, میں تو سناتا ہی رہتا ہوں. ہمارے کیا واقعات لوگوں کے سن کے کان پک گئے ہیں اب. نہیں کان کیوں پکے ہیں, میرے واقعات تو ایسے ہی ہوتے ہیں بس. پتہ ہے کیا, میں آپ کو کیا بتاؤں, میں بار بار یہ ریکویسٹ کر چکا ہوں, لیکن اب میری لڑائی ہونے والی ہے سننے والوں سے. وہ اس لیے کہ میں جو بار بار یہ کہتا ہوں نا کہ آپ اپنے میسیج بھیجا کریں اپنی تعریف کے علاوہ بھی کچھ اور, اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے ظاہر ہے ہمارے اپنے دماغ ہیں, ہم ایک حد تک سوچ سکتے ہیں, بہت سی چیزیں ہمارے ذہن میں نہیں آتی جو آپ سننا چاہتے ہیں. اگر آپ ہمیں کوئی لکھ کے بھیجیں گے نا کہ بھئی یہ اس بات پہ ہم یہ سوال ہے اس کا جواب چاہیے, ہم یہ بات جاننا چاہتے ہیں, فلاں واقعہ سننا چاہتے ہیں, ہم اس شخص کی تاریخ معلوم کرنا چاہتے ہیں, تو نئے نئے آئیڈیاز آئیں گے, اس سے اچھا پروگرام بھی اچھا دلچسپ ہوگا, آپ کی معلومات بھی بڑھیں گی اور ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا ہوں گی. بالکل. اچھا آپ کا کوئی اس طرح کا خوفناک سے مطلب کوئی ہارر نہیں ہوا؟ میرے ساتھ تو یونیورسٹی میں ہوا ہے. اچھا, تو وہ کیا ہوا, آپ بڑی پہلے مطلب وہ یہ ہوا کہ ہمارے نا سیمسٹر ہو رہے تھے, لاسٹ سیمسٹر تھا, تو ہم لائبریری میں بیٹھ کے میں اور میری دوست ہم نے کہا نوٹس ووٹس بناتے ہیں, سردیوں کے دن تھے وہ, جنوری کے, تو آدھے اسٹوڈنٹ جا چکے تھے, بس اکا دکا رہ گئے تھے. تو میری دوست کہتی یوں کرتے ہیں تھوڑے, ہاں یوں کرتے ہیں پہلے نا سموسے کھا کر آتے ہیں, اس کے بعد اچھا پھر آ کے بناتے ہیں. میں کہا چلو ٹھیک ہے. گئے ہم نیچے, ہم نے سموسے وموسے لیے اور بیٹھ گئے. تو وہاں پہ پوری کلاسز خالی تھی, اس وقت پورا خالی ہو چکا تھا اور بالکل شام کا اندھیرا ہو رہا تھا. ہماری جو اس طرح بیٹھے تھے کہ جو ہماری کمر ہے وہ ان جو کلاس روم ہے ان کی طرف تھی. ہم رائٹ. باتیں کر رہے ہیں, ہنس رہے ہیں, بول رہے ہیں, کھا رہے ہیں. تھوڑی دیر میں حسن بھائی دروازے کھل رہے ہیں, بند ہو رہے ہیں, کھل رہے ہیں, بند ہو رہے ہیں. اور پہلے تو ہم مطلب ایسے ہو گئے کہ ہم سے نا اٹھا بھی نہ جائے. ہاں, اور اس کے بعد جو ہم نے سموسے سائڈ میں پھینک کے جو دوڑ لگائی ہے, گئے ادھر. ہم نے کہا نوٹس ووٹس سب بعد میں, چلو چلتے ہیں گھر چلتے ہیں. پھر ہم نے اگلے دن اپنے ٹیچر کو بتایا, تو بولتے ہیں یہاں پہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں کراچی یونیورسٹی میں. نہیں, وہ مجھے بتایا تھا اس نے, بھوت نے جو آیا ہوا تھا نا, ہاں اس نے میری ایک جگہ ملاقات ہوئی تو اس نے مجھے کہا کہ ہم اصل میں ہم کر آتے رہے نہیں, بہت کم آتے ہیں, لیکن ہماری ہیں. نسل کی 2 بندے وہاں بیٹھے ہوئے تھے, تو ہم نے کہا چلو جا کے دیکھتے ہیں. تو اس لیے وہ لو کہہ رہنا. لگے کبھی ایک دروازہ کھولتے تھے, کبھی دوسرا کھولتے تھے. تو کہہ ہاں لگے ہمارا اچھا. انٹرسٹ یہ تھا کہ بھئی ہمارے اپنے بندے بیٹھے ہوئے ہیں تو جا کے دیکھیں تو صحیح. ویسے حسن بھائی ایک بات بتاؤں, اگر سچ مچ آپ بھی ہوتے نا, آپ بھی ڈر جاتے کہ پوری نہیں, خالی پڑی ہوئی ہے, اندھیرا. میں ڈرنے والی چیز نہیں ہوں. میں تو آپ کو میں بتاؤں, جب میں اکیلا رہتا تھا تو مجھے ہوں. ہارر بکس بڑی پسند تھی اور تو فلمیں. لو وہ تو میں بھی پڑھتی ہوں, وہ تو میں میں بھی نے وہ پڑھتی ہوں. بہت دیکھی, بلکہ اس کا ایک بڑا مزیدار واقعہ سناؤں کہ لوگ ڈرتے کیسے ہیں. ہوں. لاہور میں لگی فلم ڈریکولا. اچھا, میں اس کا اچھا. ناول پڑھتا تھا, مجھے بڑا شوق تھا. تو میں نے اپنے 2 دوستوں کو راضی کیا. ان میں سے ایک جو صاحب تھے وہ وہیں رہتے تھے, سمن آباد, جہاں میں رہا کرتا تھا. تو ہوں. دوسرے جو تھے وہ اس سے پہلے رہتے تھے ٹیمپل روڈ کے قریب. تو ہم نے جناب رات کو 9 سے 12 کا شو دیکھا. اچھا, اب سمن آباد کا جو راستہ ہے, تو جو لوگ لاہور سے واقف ہیں تو وہ آپ ایک جگہ کہلاتی ہے مزنگ کے بعد جی جی. قبرستان شروع ہوتا ہے. تو سمن آباد میں اچھا. آپ سڑک سے بھی جا سکتے ہیں, لیکن وہ لمبا راستہ پڑتا ہے. تو عام طور پہ ہوں. میں جب جاتا تھا تو میں قبرستان کے درمیان سے گزر کے جاتا تھا, او کچھ ہو. چوڑ پڑتا اچھا. ہے. اچھا, اب وہ ہوں. جو صاحب تھے ان کا نام انور بلوچ تھا, بیچارے مرحوم ہو گئے. تو انور ہوں. بلوچ صاحب, مجھے اندازہ نہیں تھا وہ اتنے ڈرپوک ہیں. اچھا, جیسے ہی ہم قبرستان میں داخل ہوئے, وہ ہر 2 منٹ کے بعد کہیں وہ یار مجھے ہوں. تو پیچھے سے آواز آ رہی ہے, کوئی آ رہا ہے. اور میں نے ہوں. کہا کوئی نہیں آ رہا, چلتے رہو سیدھے. لیکن وہ ہر ہوں. دفعہ رک جائیں, خوفزدہ نظروں سے زیادہ دیکھیں پھر چل پڑے. ساتھ میں بالکل ہم سے چپک کے چل رہے تھے. اچھا ہوں. خیر جی, جیسے تیسے کر کے بڑی مشکل سے انہیں سمجھاتے بجھاتے ہم لوگ قبرستان سے باہر نکل آئے, گھر پہنچے. بھائی اس اللہ کے بندے کو جو رات کو بخار چڑھا ہے, وہ 3 دن تک وہ بندہ ہائے. بڑبڑاتا رہا رات کو, اور تیز بخار, اس کو اتنا خوفزدہ ہوا. ہم نے بھائی توبہ کی, ہم دیکھیں نے کہا تمہیں تو کبھی ساری زندگی ہم نے لے دیکھ کے نہیں جانا کسی ایسی دیکھیں فلم پہ. ضروری تھوڑی ہے کہ ہر مرد خوفزدہ نہ ہو, کچھ لوگوں کے دل ہوتے ہیں نہیں, نا یہ ایسے. نیچرل چیز ہے, مطلب بہت ہوں. اکثر بلکہ اکثریت ڈرتی ہے. ہاں.
وہ تو بس میں آپ تو خیر اگر اس معاملے میں آپ نہیں ڈر رہے تو اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ دوسرا بھی نہیں کوئی ڈرے بھائی گا. اگر میں آپ آپ کو بتاؤں ٹارزن ہیں. میرا تو